الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من عمل عمل قوم لوط صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ اللہ پاک کا ہم پر بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس کائنات کی سب سے اشرف اور سب سے اعلیٰ، سب سے معزز مخلوق میں ہم کو پیدا فرمایا ہے. انسان کو اس کائنات میں اشرف المخلوقات فرمایا گیا، ورنہ تو ساری مخلوق اللہ پاک کی بنائی ہوئی ہے، اور اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز وہ قابل تعریف ہے اور قابل خیر ہے اور حکمت پر مبنی ہے. بہت ساری چیزیں اس دنیا میں ایسی ہے کہ ہماری ظاہر کی آنکھوں سے اور ظاہر کی عقل سے ایسا لگتا ہے کہ شاید اس میں کوئی فائدہ نہیں، اور اس چیز کے بنانے میں سوائے نقصان کے اور کوئی بھی بات شامل نہیں. لیکن در حقیقت جب انسان غور و فکر کرتا ہے اور تحقیق کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کائنات کی کوئی چیز خیر سے اور حکمت سے خالی نہیں. اس لیے کسی نے کہا، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. اللہ کے بنائی ہوئی ہر چیز خیر والی. اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، آج ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے جانور ایسے ہیں جو موذی ہے، ان کا کام ہی تکلیف دینا ہے، زہر ڈالنا ہے. سانپ ہے، پھر سانپ کی ہزاروں لاکھوں قسمیں، بچھو ہے. تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ بعض دفعہ انسان کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ سانپ اور بچھو کے بنانے میں کیا فائدہ ہے.
اس لیے کہ یہ تو وہ چیزیں ہیں جن کا کام ہی ڈنک مارنا ہے، خیر تو نہیں ہے اس میں۔ لیکن آگے حضرت لکھتے ہیں کہ آج کی کافروں کی تحقیق یہ ہے، اس لیے کہ زیادہ تر آج ریسرچ کرنے والے، تحقیقات کرنے والے جو عالمی ادارے ہیں وہ غیر مسلم ہیں، لیکن وہ بھی ماننے پہ مجبور ہوئے۔ تو حضرت نے لکھا کہ جب نئے دن کا آغاز ہوتا ہے، اس دنیا پر سورج طلوع ہونے لگتا ہے، تو ایک ہوا چلتی ہے جو خالصتاً زہریلی ہوتی ہے، زہر سے بھری ہوئی، اور یہ ہوا اگر انسان کے نتنوں میں چلی جائے، ناک کے اندر چلی جائے، تو انسان کی موت واقع ہو جائے، ایسی خوفناک۔ لیکن آج تک ہم نے نہیں سنا ہوگا، آپ نے نہیں سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ کسی نے کہا ہو کہ بھئی آج صبح ہوا چلی اور لوگ سب مر گئے، نہیں ہوا۔ وجہ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ جتنے موذی مخلوقات ہیں، سانپ ہے، بچھو ہے، جن میں زہر ہے، ان زہر کے ساتھ بنے ہوئے جانوروں کی خوراک اللہ نے اس ہوا کو بنا دی۔ لہٰذا جب یہ ہوا مشرق سے چلتی ہے تو یہ سارے جانور صبح اپنا منہ کھول کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس زہریلی ہوا کو اپنی خوراک بنا لیتے ہیں، اور یہ انسانیت اس ہوا سے محفوظ ہو جاتی۔ ہمیں نہیں پتہ آج کہ اللہ کی مہربانی کہاں تک ہے اور اس کی حد کیا ہے۔ تو میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اس کائنات کی بنائی ہوئی اللہ کی ہر چیز قیمتی ہے، خیر والی، لیکن ان میں سب سے زیادہ پھر عزت دار، قابل فخر اللہ پاک نے کس کو بنایا؟ انسان کو۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یہ خوبصورت ترین سانچے میں بنا ہے، انسان سے زیادہ خوبصورت اس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ تو جب یہ اشرف المخلوقات ہے، سب مخلوقات میں سب سے اعلیٰ، اشرف اور معزز ہے، تو اللہ پاک نے اس کے وجود سے لے کر، اس کی تخلیق سے لے کر اس کی موت تک کے جتنے مرحلے ہیں اس کو بیان فرمایا ہے، اور اس میں اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے کہ یہ انسان کیسے بنتا ہے، اس کا وجود کیسے بنتا ہے، اس پر کتنے مراحل گزرتے ہیں، کہاں اس کے جسم کو اللہ پاک بناتے ہیں، کتنے عرصے بعد اس میں روح آتی ہے، کتنا عرصہ یہ ماں کے رحم میں گزارتا ہے، پھر کتنے عرصے کے بعد یہ باہر آتا ہے، کتنا عرصہ اس کے رضاعت دودھ پینے کا عرصہ ہے، اور کتنے عرصے کے بعد اس کا دودھ چھڑایا جائے گا، کب جا کر یہ بالغ عاقل شمار ہوگا، احکامات اس پر لگیں گے، موت تک کے سارے انسانی مراحل اللہ پاک نے واضح طور پہ بیان فرمائے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ایک بات یاد رکھیں کہ تخلیق انسانیت میں کوئی ابہام نہیں۔ ابہام سمجھتے؟ ابہام کا مطلب ہوتا ہے جو چیز واضح نہ ہو، سمجھ نہ آئے۔ نہ سمجھ آنے والی چیز مبہم کہلاتی ہے، اس میں ابہام ہے۔ بہت ساری چیزیں اس دنیا میں مبہم ہو سکتی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی، لیکن تخلیق انسانیت اللہ کی قدرت کی نگرانی میں ہوئی، اللہ کی قدرت کے زیر اثر ہوئی، اس میں کوئی ابہام نہیں۔ اس لیے اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ یخلقکم فی بطون امہاتکم، یخلقکم، وہ اللہ پاک تمہارے وجود کو بناتے ہیں، تخلیق کرتے ہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں، یعنی رحم میں، جہاں حمل استقرار پاتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پھر باہر آتا ہے۔
تو یہ سارا عمل جو ماں کے پیٹ میں تخلیق کا ہے، یہ کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم، فرمایا تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہیں تخلیق اللہ پاک کر رہے ہیں۔ خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، اور کیسے بنا رہے؟ فرمایا تخلیق کے ایک مرحلے کے بعد ایک مرحلہ ہے، اور 3 اندھیروں کے اندر ہو رہا ہے۔ 3 اندھیروں، اس لیے کہ پیٹ، پھر پیٹ کے نیچے رحم، رحم کے اندر ایک جھلی ہے۔ آپ سمجھدار لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں جو جنین بچہ جو بنتا ہے تو اس کا وجود جو ہوتا ہے اس کے اوپر ایک جھلی ہوتی ہے، باریک سی، باریک۔ اس جھلی کے اوپر ماں کا رحم ہے، اس رحم کے اوپر ماں کا پیٹ ہے۔ یہ کتنے اندھیرے ہو گئے؟ 3 اندھیرے ہو گئے۔ اندازہ لگا، یہ تو آج کی ہزاروں سال بعد کی مشین کہہ رہی ہے کہ بھئی الٹرا ساؤنڈ نے یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم پر یہ آیات اتر رہی ہے تو اس وقت تو کوئی مشین نہیں ہے، کوئی الٹرا ساؤنڈ نہیں ہے، کوئی سی ٹی اسکین نہیں ہے۔ وہ کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ بچہ بنتے ہوئے ان مراحل سے گزرا ہے اور اتنے اندھیروں کے اندر بنا ہے، اتنے عرصے بعد اس میں روح آئی ہے؟ معلوم ہوا ایک طاقت ہے جو ان مشینوں سے، ان تحقیقات سے، ان ٹیکنالوجی سے بہت اوپر ہے۔ تو تخلیق انسانیت اللہ پاک کی نگرانی میں ہے، اس کے مراحل اللہ پاک نے ذکر کیے کہ یہ سب ہمارے سامنے ہوتا ہے، یہ انسان بنتا ہے۔ تو انسان کے وجود میں کسی اور کی کاریگری نہیں ہے دوستو، اللہ کے علاوہ۔ یہ اللہ نے اس کو تخلیق دے دی۔ اور پھر للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، زمین و آسمان پر بادشاہت اللہ کی ہے، وہ جو چاہے پیدا کر دے۔ یہب لمن یشاء اناسا، جس کو چاہے لڑکیاں عطا کر دے۔ حمل ٹہرا، بڑا ہوا، بھئی بچی ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے چاہے مذکر یعنی لڑکے عطا کر دے۔ او یزوجہم ذکرانا واناسا، یا اگر اللہ چاہے تو مذکر مؤنث دونوں کو ملا کر دے دے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہے بے اولاد کر دے۔ یہ ساری صورتحال، چاہے تو لڑکی دے، چاہے لڑکا دے، چاہے دونوں دے، چاہے نہ دے۔ انہ علیم قدیر، وہی ذات علیم بھی ہے اور قدرت والی بھی۔ انسان کی جسمانی تخلیق سب اللہ کے حکم سے اور اللہ کی نگرانی میں ہوئی ہے، اس میں کسی انسان کا ذرہ برابر بھی تداخل نہیں ہے۔ اور جب تخلیق اللہ پاک نے فرما دی ہے دوستو، تو آگے کیا فرمایا؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا جب تم دنیا میں بن کے آ گئے، تمہاری تخلیق ہو گئی، اب ذمہ داری کیا ہے؟ فرمایا فاقم وجہک للدین حنیفا، اپنے رخ کو اس دین کی طرف بالکل سیدھا کر کے قائم ہو جاؤ۔ کیوں؟ اسی دین اسلام کے راستے پہ چلنا کیوں ضروری ہے؟ فرمایا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی دی ہوئی وہ فطرت ہے، وہ طبیعت ہے جس پر اللہ نے ہر انسان کو طبیعت دے دی ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اب اللہ کی دی ہوئی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ لا تبدیل لخلق اللہ،
اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. دوستوں یہ قرآن کہہ رہا ہے. سورہ روم میں 21ویں پارے میں آپ اٹھا کے دیکھیں, صاف فرمایا تخلیق خداوندی میں انسان چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا کہ یہ کل کو کھڑا ہو کے کہے کہ نہیں جی میں تو اپنی جنس پر مطمئن نہیں. نعوذ باللہ, میں اپنی جنس پر مطمئن نہیں, لہذا مجھے اپنی جنس تبدیل کرانی ہے. آج بہت سارے فتنے جو ٹوٹے ہیں اس میں یہ بھی ایک فتنہ شامل ہو رہا ہے دوست. اور پھر اس پر افسوس کی بات یہ ہے, ہمیشہ ہم عرض کرتے ہیں کہ ہم فہم کے اعتبار سے, علم کے اعتبار سے, بیداری کے اعتبار سے بالکل زیرو ہو چکے ہیں. یہ مان لینا چاہیے دوستو, ہم بالکل زیرو ہیں. نہ ہمیں دائیں بائیں کا کوئی ہوش ہے, نہ احساس ہے, نہ فکر ہے. فکر ہے تو ایک بات کی ہے کہ کولہو کے بیل کی طرح بس ایک مشینی زندگی گزار کے کھاؤں پیوں بناؤں اور اچھا خاصا چھوڑ کر دنیا سے چلا جاؤں. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو, یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے, انسانی ذمہ داری ہے کہ کیا کھلواڑ ہونے جا رہا ہے. باطل اور کفر کتنی بڑی پلاننگ اور منصوبہ بندی کر چکا ہے. اس لیے کہ اللہ پاک نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس طرح بے آسرا آزاد نہیں چھوڑا. ایک جانور کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ اس وقت تک اپنی ماں کا محتاج ہے جب تک اس کو اس کی ماں کا دودھ چاہیے. لیکن آج کل تو اس سے بھی ترقی ہو گئی. 2-3 دن بعد کیا کرتے ہیں, گائے سے اس کے بچے کو, بکری سے اس کے بچے کو, بھینس سے اس کے بچے کو ہٹا دیتے ہیں, اس کو بھی فیڈر کا دودھ پلاتے ہیں اور اس کو بڑا کرتے ہیں. لیکن چلے بکری کا بچہ ہے, گائے کا بچہ ہے, بھینس کا ہے, اونٹنی کا ہے, یہ جب دودھ کے عرصے سے نکل جائے تو اس کو اپنے ماں باپ کی پرواہ نہیں, نہ یہ مکلف ہے. لیکن انسان ایسا نہیں ہے دوست. انسان کو اللہ پاک نے ایک نظام دیا, ایک دائرہ دیا, رشتے دیے, نسب دیا. اسی نسب کی بنیاد پر دوستو آج ہم عزت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. آج جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں یا باہر ہمارے جتنے بھائی بہنیں جتنے مسلمان ہیں, ہر ایک سے آپ پوچھیں وہ آپ کو اپنے والدین کا, بہن بھائیوں کا, ماموں کا, چچا کا, خالہ کا, پھپھی کا, کزن کا, فلاں کا, سب کے نام بتا سکتا ہے. یہ رشتوں کا, یہ تعلقات کا, یہ خاندان کا ایک نظام, یہ انسان کو دین اسلام کی برکت سے ملا ہے دوست. اور آج جو دنیا کا حصہ اس نعمت سے محروم ہے وہ کہتے ہیں انسان برائے ضرورت ہے, برائے ضرورت ہے. ماں نے بچے کو جنم دے دیا, بس ماں کا کام ہو گیا. اب یہ بچہ کس کی گود میں پلے, کس کا دودھ پیے, کس کی تربیت حاصل کرے. دین اسلام کہتا ہے کہ ماں کی گود میں رہے, ماں اس کی رضاعت کرے, ماں اس کی تربیت کرے, جب بڑا ہو جائے اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے, عاقل بالغ ہو جائے اس کے لیے صحیح رشتہ ڈھونڈے, اس کا گھر بسا دے. لیکن مغربی دنیا, عالم کفر, وہ کہتا ہے انسان برائے ضرورت ہے. بس ماں کی ضرورت تھی کہ ایک بچہ پیدا ہو جائے, وہ ہو گیا. اب کہاں پلے گا؟ کہتے ہیں یہ تو جھنجھٹ ہے کہ سارا دن بچے کو گود میں لے کے گھومتی رہے. لہذا بچے کو پالنے کے لیے یا تو کسی عورت کا انتظام کرے, یا اس کے لیے جو چائلڈ کیئر یونٹس بنا دیے گئے, بچوں کے ادارے بنا, اس کے حوالے کر دے. یہ بچہ وہاں بڑا ہو, وہاں اس کی تربیت ہو,
ماں جو ہے، ماں باپ ویکینڈ پہ جا کے بچے کے ساتھ ایک آدھا گھنٹہ کھیل کود لیں، اس کے لیے گفٹس اور چاکلیٹس لے جائیں، باقی پھر اگلے ہفتے تک کے لیے وہ. تو جس بچے کو ماں کی گود نہیں ملی تربیت کے لیے، اس بچے نے بڑے ہو کر اس ماں کی خدمت کیوں کرنی ہے دوستو؟ یہ گلہ تو اسی دن شروع ہو گیا جب اس کو ماں کی آغوش نہیں ملی، ماں کی گود نہیں ملی، باپ کی شفقت نہیں ملی، باپ کا پیار نہیں ملا، ان کی تربیت نہیں ملی. تو وہ بھی جب بڑا ہوتا ہے وہ بوڑھے ماں باپ کو ہاتھ سے پکڑ کے کہتا ہے چلے جی، اور اولڈ ایج ہومز کے حوالے کر دیتا ہے. ایک دن یہ بچے کو حوالے کر کے آئے تھے، ایک دن بچہ بوڑھے ماں باپ کو جمع کرا کے آ جاتا. یہ تو مکافات عمل ہے دوست، یہ ہوتا ہے. یہ نظام خاندانی اور رشتوں کا، نسب کا، کہ آج انسان عزت کے ساتھ ہے، اس کی جنس واضح ہے، مبہم نہیں ہے. یہ اس لیے ہے کہ اللہ پاک نے اس کی تخلیق کا عمل خود فرمایا. اب ایک فتنہ ہے، اور اس فتنے کو پروان چڑھانے کے لیے باقاعدہ ایک قانون سازی کا عمل ہونے جا رہا ہے دوست. ہمیں نہ پرواہ ہے، نہ پتہ ہے، نہ اس کے نقصانات کا اندازہ ہے. وہ فتنہ کیا بن رہا ہے دوستو؟ آپ میں سے بہت سارے احباب یقیناً جانتے ہوں گے کہ ایک قانون سازی کا عمل شروع ہوا ہے ٹرانسجینڈر ایکٹ کے نام سے. ٹرانسجینڈر ایکٹ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے جنس کے بارے میں یہ محسوس کرے کہ یہ مجھے اس جنس پر اطمینان نہیں، مجھے دوسری جنس قبول کرنی ہے. مرد ہے مثال کے طور پہ، اللہ نے اس کو پیدا فرمایا، یہ مرد تھا، اور ایک مرد کے لیے جتنی اوصاف، صفات، صلاحیتیں چاہیے وہ اس میں موجود تھی. یہی وجہ ہے کہ اس کو ایک مردوں کے ماحول میں مرد سمجھ کر بڑا کیا گیا، پڑھایا گیا، لکھایا گیا، اور اس کی شادی کروائی گئی، نکاح کرایا گیا. لیکن بعد میں اس نے سوچا کہ یار میں تو اپنے اس مرد ہونے پر مطمئن نہیں ہوں، لہٰذا مجھے اپنے آپ کو عورت واضح کرنا ہے. آپ بتائیں یہ تک کی بات ہے، عقل کی بات ہے، لیکن اس کے پیچھے مقصد کیا ہے وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں. یہ شخص جا کر اپنے آپ کو ادارے میں، نادرہ میں، فلاں میں کھڑا ہو جائے، کہے کہ جی میرے NIC کارڈ میں آپ نے جنس کی جگہ پر میل لکھا ہے کہ میں مرد ہوں، جبکہ میں اس چیز کو خود اپنے لیے اب پسند نہیں کر رہا، لہٰذا میرا مطالبہ یہ ہے کہ قانونی طور پر میرے اس جینڈر کو، اس جنس کو چینج کر کے اس کو عورت لکھ دیا جائے. تو آپ کا قانون اس بات کا پابند بنا دے گا ادارے کو کہ اس مرد کو، جو مرد ہے، جس نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے، جس کے سارے اعضاء مرد والے ہیں، لیکن اس کے اس مطالبے پر قانون اس کا تحفظ کر کے ادارے کو کہے گا کہ بھئی اس کے سابقہ ڈاکیومنٹس کو منسوخ کر کے اس کو عورت ڈکلیئر کر دیا جائے. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات دوست؟ یا اس کا الٹ لے لیں کہ ایک عورت ہے اور وہ عورت جا کر اس ادارے میں کہے کہ جی مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں اپنی اس جنس پر مطمئن نہیں، لہذا مجھے مرد ڈکلیئر کروایا جائے. تو وہ ادارہ قانونی طور پر اس کا پابند ہو جائے گا کہ وہ اس کے ڈاکیومنٹس میں لکھ دے کہ بھئی یہ میل ہے، یہ مرد ہے. اب دلچسپ بات کیا ہے دوستو
چاہے یہ عورت جس نے کھڑے ہو کر اپنے مرد ہونے کا مطالبہ کیا نا، چاہے یہ عورت کئی بچوں کی ماں ہو تب بھی کہہ سکتی، اور وہ مرد جو کئی بچوں کا باپ ہو وہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مجھے عورت ڈکلیئر کر کے بچوں کی ماں بنا۔ آپ بتائیں کہ ایسا ہونے کے بعد وہ بچے کس کو ماں کہیں اور کس کو باپ کہیں؟ نسب کہاں چلا جائے گا؟ اس نکاح کی کیا حیثیت رہے گی؟ اور اس سے بڑھ کر جو اصل عزائم ہے، اصل بات عرض کر رہا ہوں دوستو، اس ایکٹ کے بننے کا جو اصل خوفناک منصوبہ ہے اور عزائم ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہم جنس پرستی کو ایک قانونی تحفظ دینا ہے۔ اس لیے میں نے شروع کی یہ تمہیدی بات عرض کی نا کہ اللہ پاک نے انسان کے تخلیق کے سارے مراحل کی خود نگرانی فرمائی کہ یہ مذکر بچہ ہے، یہ مؤنث بچہ ہے، یہ ساری صورتحال۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ نظام اس طرح ہے کہ توالد کا، تناسل کا، نکاح کا سلسلہ مرد عورت کے جوڑ سے چلتا ہے۔ اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایک مرد کہے کہ مجھے اپنی خواہش اور شہوت مرد سے پوری کرنی ہے، یا عورت کہے کہ مجھے اپنی خواہش نعوذ باللہ عورت سے پوری کرنی ہے، یہ خلاف فطرت ہے، خلاف تخلیق ہے۔ اس کو ہم جنس پرستی کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے ہی جنس کے ساتھ اپنی خواہش پورا کرنے کے اندر مبتلا ہو جائے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہ گناہ ہے کہ جس پر باقاعدہ ایک پوری امت پر ہلاکت کا عذاب آیا ہے۔ یہ جو ہمیشہ آپ سنتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو، ان کا کیا گناہ تھا؟ ان میں کون سی بیماری پیدا ہوئی؟ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اپنی قوم سے کہا کہ تم ایک ایسی برائی، بے حیائی پر آ گئے ہو کہ تم سے پہلے کائنات میں یہ گناہ کس نے نہیں کیا۔ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، تم مردوں کے پاس جا کر اپنی خواہش پوری کرتے ہو عورتوں کا راستہ چھوڑ کے۔ لیکن انہوں نے نہیں مانا، ہم جنس پرستی میں لگے رہے۔ عذاب کیا آیا؟ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ۔ اللہ فرماتے ہم نے اس قوم کو زیر و زبر کر دیا، نیچے کے حصے کو اوپر کو نیچے کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اپنا پر اس بستی کے نیچے کیا، اوپر آسمانوں پہ لے جا کے الٹا پلٹ دیا، سب نیچے آ کے ہلاک ہو گئے۔ اس لیے آج بھی دنیا کے اندر ایک بہت بڑا دریا ہے، بحر میت جس کو کہتے ہیں، بحر میت کہتے ہیں، یہ وہی جگہ ہے جہاں اس قوم پر عذاب آیا، قوم لوط پر۔ اور عجیب بات ہماری تفسیروں میں لکھی ہے کہ آج تک اس پانی میں اللہ کے عذاب کے اثرات موجود ہیں، اور کتنے سائنسدانوں نے اس بات کو سمجھنے کے لیے کیا کیا کہ باہر سے پانی میں جو مچھلیاں رہتی ہے تو اس ڈیڈ سی سے ہٹ کر دوسرے علاقوں کی مچھلیاں لائے اور ان کی افزائش کے لیے اس کو ڈیڈ سی میں ڈال دیا، بحر میت میں۔ وہ مچھلی جو دوسری جگہ زندہ تھی اور اس کی زندگی ہی پانی میں ہے، ڈیڈ سی میں ڈالنے کے بعد اس پانی میں وہ تڑپ تڑپ کے مر جائے، ختم ہو جائے۔ یہ اللہ کے عذاب کے اثرات ہیں۔ تو آج سمجھ نہیں آ رہا کہ ملک کے ہر صوبے پہ سیلاب کا پانی مسلط ہوا ہے، کروڑوں لوگ روڈوں پر آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے، بچے، مستورات، بزرگ، جوان، بوڑھے، مرد، عورت، وہ سب اس طریقے سے روڈوں پر، کھلی جگہوں پر پانی کے قریب ہے اور بے آسرا بیٹھے ہوئے ہیں، غیر محفوظ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کا احساس نہیں ہے ٹرانسجینڈر قانون پاس کرنا ہے۔ ملک کے بہت بڑے حصے پر مچھر مسلط ہے،
ڈینگی کا بخار ہے، ملیریا کا بخار ہے، اسپتالوں کے اسپتال بھرے ہوئے ہیں، کوئی سسٹم اور نظام نہیں ہے ان کے پاس۔ ٹرانسجنڈر قانون پاس کرنا ہے، کوئی بات کی تک تو ہو کہ آپ کر کیا رہے ہو اس ملک اور قوم کے ساتھ۔ اور اس سے بڑی دلچسپ بات میرے دوستوں بزرگوں یہ ہے کہ جو ہمیں لگتا ہے نا کہ ابھی انہوں نے لنگوٹ کس لی اور دوسرے کا گلا دبا کے اس کو بٹھا دے گا، اور ہم اس نورا کشتی کو دیکھ کر ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں۔ جب ایسے مراحل اور یہ قانون بننے کا وقت آتا ہے، اور اس وقت بھی جب یہ بات ہوئی، سب ایک پیج پہ الف کی طرح کھڑے ہوئے۔ اس کا تو ایک ہی مطلب ہے نا کہ ان کے ڈگڈگی والا ایک ہے، اور جب وہ بجاتا ہے تو سب پھر اس کے گرد ہی جمع ہو کے ناچیں گے، پھر مجال نہیں کسی کی دم مار لے۔ تو اس لیے آج بہت بڑی ضرورت ہے ذہنی بیداری کی۔ یہ ملک، یہ قوم، یہ خطہ باطل کی نگاہوں کی زد میں ہے، اور وہ اس کو کسی طریقے سے توڑنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کی شان ہے کہ یہاں پر ایک ایسا مزاج اور ماحول دین کی برکت سے قائم ہے کہ مسجدیں آباد ہے، مدارس آباد ہے، خانقاہیں آباد ہے، دعوت و تبلیغ کی محنت آباد ہے، تو بہت سارے عذاب رکے ہوئے۔ اس بے حیائی کو پروموٹ کرنے کے لیے نئی نئی چیزیں ایجاد ہوتی ہے دوست۔ تو اس لیے اللہ پاک سے ایک تو عافیت کی دعائیں مانگیں۔ ایسے طبقے کا تسلط یہ بھی کچھ عذاب سے کم نہیں ہے دوستو، یہ بھی عذاب ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب ایسے موقع آتے ہیں تو ہم پھر اسی رخ پہ چل پڑتے ہیں، اپنے اپنے ذہنی غلامی پر فیصلے کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ یہ ہم پر کیا فیصلے مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، ہمارے پاس اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے دو چیزیں تو ہمارے ہاتھ میں۔ ایک چیز اللہ پاک کی طرف رجوع ہے، اللہ سے مانگنا اور اللہ کی طاقت کو ان کے ان منصوبوں سے ٹکرا دینا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اور دوسرا، جہاں تک میرا آپ کا اختیار ہے، اپنے اوپر، اپنی بیوی پر، اپنی اولاد پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے ماتحتوں پر، تو خدا را ان کو ایک تربیت اور دین کے ماحول سے جوڑ کر رکھے۔ ورنہ ان ساری باتوں کے پیچھے منصوبہ یہی ہے کہ نوجوان نسل کو بے حیائی کے راستے تو پہلے دکھائے گئے، اب ان کو قانونی تحفظ بھی دے دیا جائے۔ تو اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو ماحول دیں، دین سے جوڑیں، مسجدوں سے جوڑیں، ان کو اللہ پاک کی ذات کی طاقت سمجھائیں، اللہ سے دوری کے نقصانات سمجھائیں کہ کتنی بڑی مصیبت ہم پر مسلط ہو سکتی۔ تو کوشش کریں گے تمام احباب انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔